السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو سنائیں گے صدقے کی فضیلت۔ صدقہ دینے سے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین سے ہوا جس کا نام احمد بن مسکین تھا۔ عالم دین کو دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوا غموں سے تھک گیا ہوں۔ عالم دین نے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر عالم دین نے اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اس نے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ اے اسے بسم اللہ کر کے سمندر میں پھینک دو۔ پھینکے گئے جال میں پہلی بار ایک بڑی مچھلی پھنس گئی۔ جال کو باہر نکالا گیا۔ عالم دین نے کہا کہ جاؤ اس مچھلی کو بازار میں فروخت کرو اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر لے جاؤ۔ ابو نصر نے شہر میں جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا عالم دین کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کرو۔ عالم دین نے کہا کہ تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا تھا، قدرت نے تمہیں مچھلی دے دی، میں نے تمہاری نیکی اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، اس لیے یہ پراٹھے تم اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر اپنے پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں سے ماری ایک عورت روتے دیکھا جس کے پاس اس کا بیٹا بھی تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے 2 پراٹھے دیکھے اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے، معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، یہ دونوں پراٹھے کس کو دوں؟ عورت کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا سر جھکا دیا اور پراٹھے بھوکی عورت کی طرف بڑھا دیے اور بولا، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بھوکے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن ابو نصر غمگین دل کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا کہ اپنے بھوکے بچوں اور بیوی کا سامنا کیسے کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے ایک مناوی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا کہ یہ دیکھو یہی ابو نصر ہے۔ منادی والے نے کہا کہ آج سے 20 سال قبل تیرے باپ نے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، آج میں نے تمہیں پا لیا۔
پا لیا ہے تو یہ 30,000 درہم تیرے۔ ابو نصر کا کہنا تھا وہ بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا تھا، اس کے کئی گھر بنے، تجارت پھیل گئی۔ اس نے کبھی بھی اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لیا، ایک ہی بار میں 1,000 درہم فراہ عدلی سے صدقہ اور خیرات کرنے والا بن گیا۔ ایک بار اس نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے، میدان میں ترازو نصب ہے۔ مناوی کرنے والے نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ ثواب کو تولا جائے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہوں کو رکھا گیا تو گناہوں والا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا کہ میرے صدقات و خیرات کہاں گئے جو میں نے اللہ کی راہ میں دیے تھے؟ تو سننے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1,000 درہم کے صدقے کے نیچے خواہشات اور ریاکاری کا معاملہ چڑھایا ہوا تھا۔ ان صدقات کو روٹی سے بھی زیادہ ہلکا پایا۔ میرے گناہوں کا پلڑا اب بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہنے لگا، ہائے رب، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی اور عمل ہے تو اسے بھی لے آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں آئے۔ دونوں پراٹھے ترازو کے نیکی والے پلڑے میں ڈالے گئے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن تھوڑا سا بھاری تھا۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جس کے پہاڑ جیسے وزن سے نیکیوں کا پلڑا مزید بھاری ہو گیا۔ منادی والے نے پوچھا، کوئی اور عمل بھی اس کا باقی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ ہاں، ابھی اس بھوکے بچے کی مسکراہٹ ہے۔ اسے اس پلڑے میں ڈالا گیا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بولا اٹھا کہ یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو نصر، تجھے تیرے بڑے بڑے علاقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بڑی نیکی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور رعایت کا دھیان رکھیں کہ نمائش کا جذبہ فطرتاً انسان کا ایک لازم بن کر رہ گیا ہے۔ اب ہماری نیکیاں اور خوبیاں بھی لاشعوری طور پر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی ہیں جب ہم بڑی خوبصورتی اور فخر و انضباط کے ساتھ دوسروں پر اس کا اظہار کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ ظاہری نام و نمود اور دنیاوی شہرت کی ہرس انسان کی نیکیوں کو درجات سے محروم کر دیتی ہے۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے